ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 25واں باب 31 سے 46 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا اور تمام فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے، تب وہ اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا اور تمام قومیں اس کے حضور جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جس طرح چوپان بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ تب بادشاہ ان سے جو اس کے دائیں ہوں گے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا، میں پردیسی تھا، تم نے میری خاطرداری کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے پہنایا، بیمار تھا اور تم نے میری عیادت کی، قید میں تھا اور تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز اس کے جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا دیکھا اور کھانے کو دیا، اور پیاسا دیکھا اور پینے کو دیا، اور کب ہم نے تجھے پردیسی دیکھا اور خاطرداری کی، یا ننگا دیکھا اور پہنایا، یا کب ہم تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ تب وہ ان سے بھی جو اس کے بائیں ہوں گے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس دائمی آگ میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو نہ دیا، پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری نہ کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا اور تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قیدی دیکھا اور تیری خدمت نہ کی؟ تب وہ ان کے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چونکہ تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ بھی نہ کیا۔ اور یہ ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی میں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کا کلام ہمیں روزوں میں ایک نہایت سنجیدہ اور بیدار کرنے والا پیغام دیتا ہے۔ یسوع ابن آدم کے جلال میں آنے اور سب قوموں کے سامنے انصاف کرنے کی تصویر پیش کرتا ہے۔ وہ بھیڑوں اور بکریوں کی مثال سے واضح کرتا ہے کہ آخری فیصلہ ہمارے الفاظ پر نہیں بلکہ ہمارے اعمال اور محبت پر ہوگا۔ جو لوگ بھوکے کو کھانا، پیاسے کو پانی، پردیسی کو پناہ، ننگے کو لباس، بیمار اور قیدی کی خبر گیری کرتے ہیں، وہ دراصل خود مسیح کی خدمت کرتے ہیں، چاہے انہیں اس کام کا شعور بھی نہ ہو۔ روزوں کا موسم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت صرف دعا اور روزے تک محدود نہیں بلکہ عملی محبت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہمارا روزہ ہمیں ضرورت مند کے قریب نہیں لاتا، اگر ہماری دعا ہمیں دوسروں کے درد سے بے خبر رکھتی ہے، تو ہم روزوں کی اصل روح کو کھو دیتے ہیں۔ یسوع ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ ہر کمزور، ہر مظلوم اور ہر محتاج شخص میں موجود ہے۔ جب ہم کسی چھوٹے سے چھوٹے انسان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو گویا ہم خدا کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کلام ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں رحم، سخاوت اور خدمت کی جگہ ہے؟ کیا ہم اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں کو دیکھتے ہیں یا پھر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ روزوں کا مقدس وقت ہمیں دل کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ عمل کی تبدیلی کی بھی دعوت دیتا ہے، تاکہ ہم نہ صرف ایمان کا دعویٰ کریں بلکہ اسے اپنی زندگی میں زندہ بھی کریں۔ اے خداوند، ہمیں ایسی آنکھیں دے جو ضرورت مند کو پہچان سکے، ایسا دل دے جو رحم سے بھرپور ہو، اور ایسے ہاتھ عطا کر جو خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ آمین۔